السلام علیکم بچوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اخی اور سارہ ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں اور کس جانور سے ہمیں کہانی سنواتے ہیں۔ تو ہاں بھئی، اخی اور سارہ کہاں؟ آج جی زو میں جانا ہے، دوبارہ زو میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں تو کہانیاں سننے کا ہے، جہاں مرضی ہمیں لے جائیں، ہم کہانیاں سننے کے شوقین ہیں، ہمیں تو کہانیاں سنائیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو آپ زو میں جانا ہے، جی آج اچھا۔ اور زو میں جب ہم زو میں پہنچ جاتے ہیں، اخی اور سارہ زو میں پہنچ جاتے ہیں، تو سارہ کو ہاتھی نظر آتا ہے۔ اس کی زو میں نا ہاتھی کی سواری بھی کرواتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارہ کہتی ہے آخی آج ہاتھی کی سواری کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کی، تو بھلا دیکھتے ہیں کیسے ہاتھی چلتا ہے اور کیسے وہ سواری، مطلب اس کی سواری کا کیا مزہ ہے۔ تو وہ ہاتھی کے پاس پہنچ کے تو سارہ کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے ہاتھی ٹائرڈ ہے، تھکا ہوا لگ رہا ہے شکل سے، تو یہ تو شاید ہمیں سواری نہ ہی کروائے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاتھی کیا ہم تمہاری سواری کر سکتے ہیں؟ تو ہاتھی کہتے ہیں نہیں سارا، جو تم سوچ رہی ہو نا وہی بات ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت بچوں کو آج میں نے سیر کرائی ہے، اب آپ تو تقریباً ایوننگ ہے اور میں اب تھک گیا ہوا ہوں بچوں کو سیریں کرا کرا کے، تو اب تو میں نہیں سیر کرا سکتا آپ کو۔ تو سارا اداس سی ہو جاتی ہے کہ اوہو ہم آئے تھے اور ہمارے دل میں تھا۔ تو ہاتھی بڑا عقل مند جانور ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، ہاتھی بڑا عقل مند جانور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ "ہم، ہاں سارا مجھے پتہ چل گیا، آپ اداس ہو گئے، پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو نا ایک آلٹرنیٹ آپ کو نا ایک اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ سارا کہتی ہے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہتی ہوں والا چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ کہانی سن لیتے ہیں، یعنی کہ ہماری یعنی جو وہ تھی سیر کی کا شوق جو تھا وہ اس میں چلو پورا ہو جائے گا کہ ہم آپ سے کہانی سن لیتے ہیں۔ ہاتھی کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا محمد رسول اللہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے بھلا؟ تو سارہ کہتی ہے مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے اتنے پیارے وہ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنے محنتیں کی ہیں، تو ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ہاتھی کہتا ہے ہاں، میں اسی جگہ کی آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پتہ ہے آپ کو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے۔ تو سارہ کہتی ہے ہاں وہ جو بلیک سا اس طرح حج کے دنوں میں ایسے بلیک سا ایک نظر آتا ہے سینٹر میں اور لوگ اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہے اللہ کا گھر۔ ہاتھی کہتے ہیں ہاں ہاں اسی کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے گرد جو ہے وہ ساری پھر مسجد بنتی ہے، یعنی اس کے گرد پھر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے گرد لوگ طواف بھی کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ، لیکن اللہ کا گھر وہ جو کیوبیکل سا آپ کہہ رہے ہو نا بلیک سا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر۔ اور اللہ نے پتہ ہے کیا ہمیں بتایا ہوا ہے قرآن میں اس گھر کے لیے؟ تو اخی کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی نہیں ہمیں پتہ، تم بتاؤ بھلا کیا بتایا ہوا ہے؟ تو ہاتھی کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس زمین کے اوپر، یہ جو ارتھ ہے ہماری، اس کے اوپر سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک اللہ کی، ورنہ تو بہت جگہوں پہ بہت سارے اللہ کی عبادت کرنے کی، یہ جیسے سینیگوگز ہوتے ہیں یا یہ جو چرچز ہوتے ہیں یا یہ جو ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں، پتہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا۔ تو لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو سب سے پہلا گھر زمین اس پوری ارتھ کے اوپر بنایا گیا، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ ہیں اخی کہتا ہے اچھا، یہ تو بات ہمیں کبھی بھی نہیں پتا تھی کہ دا فرسٹ ہاؤس، مطلب کہ جو پہلا گھر جس میں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ سب سے پہلا گھر تھا جو ارتھ کے اوپر بنا۔ ٹھیک ہے، تو اب مطلب اب یہ بات سمجھ، ہاتھی کہتے ہیں اصل میں پوائنٹ میرا یہ ہے سمجھانے کا آپ کو کہ وہ بہت پرانا گھر ہے، اللہ کا وہ گھر جو ہے زمین کے اوپر سب سے پرانا گھر وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہوتا کیا تھا کہ وہ جو اللہ نے گھر بنایا تھا نا،
اس کی دیواریں بھی تھیں جیسے ایک کمرے کی ہوتی ہیں دیواریں ایسے ہیں، اور تو وہاں پہ فلڈز بھی آ جاتے تھے، فلڈز آتے تھے تو دیواریں گر جاتی تھیں۔ دیواریں تو بے شک اللہ کے گھر کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکل لاز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتے۔ فزیکل لاز اس کے اوپر، جب طوفان آئے گا، جب پانی آئے گا، دیواریں گر جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا تھا اس کے، تو بار بار اس کو ری بلڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر جو ہوتے تھے، جو رسول ہوتے تھے، وہ اس کو ری بلڈ کرتے رہتے تھے، بیسز جو اس کی جو فنڈامنٹلز تھے، جو اس کی بنیادیں تھیں، تو وہ تو وہی رہتی تھی جو اللہ نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اوپر سے جو دیواریں گرتی تھیں نا، ان کو پھر لوگ بنا لیتے تھے، رسول جو اللہ کے رسول ہوتے تھے وہ۔ تو اس گھر کو پھر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک، ان کا نام سنا ہوا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بیٹے جو اسماعیل، ان دونوں نے مل کے پھر اس گھر کو دوبارہ ایک دفعہ بنایا تھا۔ اس کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اب تم ایسے کرو کہ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ ساری دنیا سے جو لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس گھر کی طرف آئیں سال میں ایک دفعہ، ونس ان اے ایئر، وہ وزٹ کریں اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو، ٹھیک ہے، یہ تم جو ہے نا اعلان کرو، ساری دنیا میں اعلان کرو۔ تو انہوں نے کہا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ میں اعلان تو کروں گا تو یہ تھوڑی سی، تب تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، تب تو کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی کہ اب تو یہ ہے نا کہ فون کریں امریکہ سے تو یہاں پہ ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے سامنے بیٹھا ہوا بندہ بات کر رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اور بے شمار وہ مینز ہو گئے نا کمیونیکیشن۔ تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایک آواز دوں گا تو یہ تھوڑے سے لوگوں تک جائے گی میری آواز، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بلانے کو ایسا کر دیا کہ آج تک آپ کے دادا دادی جاتے ہیں نا، سارا اخی، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، بڑے کوئی جو آپ کے ہوتے ہیں، خالہ ماموں، جاتے ہیں نا حج کے لیے؟ اخی کہتا ہے ہاں حج کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں کی تصویریں وغیرہ تو واقعی میں وہی ہے، کیوبیکل سا جو کالا سا اس کے اوپر، وہ ہاتھی کہتا ہے وہ اس کے اوپر کور کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو بلیک نظر آتا ہے، وہ دیواروں کی طرح بنا ہوا ہے، جیسے آپ کی یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے گھر کی، تو دیواریں بنتی ہیں نا اور اس کے اوپر چھت بنتی ہے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کو کور کر دیتے ہیں، کور ہمیشہ کر دیتے ہیں اس کو، بڑا خوبصورت سا اس کا کور بنواتے ہیں اور اس کو کور کیا رکھتے ہیں کپڑے سے۔ تو خیر یہ تو ہو گئی اس گھر کی بات، کہ وہ گھر جو تھا نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے پھر جو لوگ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے ساری دنیا میں سے ونس ان اے ایئر وہاں جاتے تھے، اور اسے حج کہتے تھے، اس وہاں کی وزٹ کو کیا کہتے تھے؟ حج کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جاتے تھے، لوگ جب جاتے تھے، اب دیکھیں آپ اپنی نانوں کے گھر جائیں، ہاتھی کہتا ہے ہاکی آپ اپنی نانوں کے گھر جائیں یا آپ دادوں کے گھر جائیں یا ماموں کے گھر جائیں، تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں نا؟ تو ہاکی کہتا ہے ہاں یہ تو ہے، بھی ہمیں اپنی نانوں اتنی اچھی لگتی ہے، ہمیں اپنی دادو اتنی اچھی لگتی ہے، ہمیں ماموں اچھے لگتے ہیں ہمیں، تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ تو ہاتھی کہتا ہے تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے گفٹس لے کے جاتے تھے، ہے نا؟ بھئی جو پیارا لگتا ہے اس کے لیے گفٹ بدل لے جاتا ہے نا۔ ہم؟ آدم کی دو بیٹوں کی کہانی میں بھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیکریفائز کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اب اس کو گفٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، وہ سب کوئی نہ کوئی گفٹ لاتے تھے، اور وہ گفٹس عام طور پہ یعنی کہ گولڈ یا سلور یا اس طرح کی جو یہ قیمتی، گولڈ تو بہت قیمت والا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا، پریشس ہوتا ہے، تو اس طرح کی پریشس چیزیں لاتے تھے اس کے لیے۔ تو وہاں سے یعنی کہ ایک طرح سے بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، بڑی آمدنی ہوتی تھی، ہے نا؟ جب وہ سارے آ جاتے تھے لے کے، تو وہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، وہاں پہ جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو فوڈ اور ان کو واٹر
سپلائی کرنے کے لیے، تو وہ پھر ان کے کام آتے تھے، وہ جو لے کے آتے تھے لوگ گفٹس وغیرہ، پیسے وغیرہ، گولڈ وغیرہ، تو یہ سارا وہاں پہ بڑا ہی ایک یعنی ایئرلی وہاں ایک بہت بڑا اوکیجن ہوتا تھا، بہت بڑا ایک یعنی فیئر ہوتا تھا. آپ کے اسکول کے اندر فن فیئر ہوتے ہیں نا. ہوں. ہاں سارا کہتی ہے ہاں وہ تو وہ ہاتھی کہتے تو وہ تو چھوٹا سا ہی ہوگا نا، ایک اسکول ہوگا، اس میں کتنے بچے ہوں گے، اس کے پیرنٹس ہوں گے، لیکن یہ جو ایک طرح سے فیئر ہوتا تھا، یہ ساری دنیا میں سے لوگ آتے تھے، اس لیے یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور بہت زیادہ گفٹس آتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور اور کسی بھی جگہ لوگ جو ہیں وہ نہیں جاتے تھے، اس طرح کی گیدرنگ نہیں کرتے تھے، اسی کے گرد کرتے تھے جس کو وہ اللہ کا گھر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہی جو بلیک کورڈ کیوبیکل روم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو اللہ کا گھر، وہ اور کہیں نہیں جاتے تھے، پورے عرب میں کہیں نہیں جاتے تھے، سارے جو ہیں وہ لے لے کے یہیں پہ آتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر ریونیو بھی ان کا جنریٹ ہوتا تھا وہاں سے، یعنی اپنے فائدے کے لیے بھی، اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے سارے جتنے کام ہوتے ہیں ویلفیئر کے وہ کرنے کے لیے بھی کرتے تھے. اور جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے انہیں فوڈ اور انہیں واٹر اور ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے. سونا ہوتا تھا، انہوں نے جاگنا، انہوں نے اپنے جو بھی کھانا کھانا، ناشتہ کرنا، سب تو وہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا سینٹر تھا عرب کا، یہ ایک بہت بڑا سینٹر بنا ہوا تھا جہاں ہر سال آتے تھے لوگ اور ہر سال بے شمار گفٹس لے کے آتے تھے. تو یہ تو بڑی یعنی کہ ایک سینٹرل پلیس بنی ہوئی تھی اور بہت اس کی عزت کرتے تھے لوگ، اور بہت وہاں پہ لے لے کے چیزیں آتے تھے، گفٹس وغیرہ، سونے چاندی کے بڑی بڑی چیزیں لے کے آتے تھے. تو ایک جو یہ تھا مکہ میں، یہ تو پتہ چل گیا نا کو یہ مکہ میں تھا. تو مکہ کے جو اس میں ساؤتھ میں ایک جگہ تھی، ایک ایریا تھا، اس کو یمن کہتے تھے. جیسے آپ کے ساؤتھ میں سارا آپ پاکستان میں رہتے ہو نا، تو آپ کے ساؤتھ میں کیا ہے؟ تو اخی کہتا ہے کراچی ہے. تو وہ کہتا ہے ہاتھی کہتا ہے کہ ہاں تو پھر وہی اسی طرح سے نا اس عرب کے ساؤتھ میں ایک یہ کراچی تو آپ کا اپنا ہے نا، لیکن وہ جو تھا وہ علیحدہ تھا، ایک کنٹری چھوٹا سا، اس کا نام تھا پروونس تھا وہ ایک، اور اس کو یمن کہتے تھے، یمن کہتے تھے. تو وہ اصل میں ایتھوپیا کے انڈر تھا. ایتھوپیا ایک کنٹری ہے وہیں قریب ہی. تو وہاں پہ کرسچنس کی گورنمنٹ تھی، اور جو اس پروونس کا گورنر تھا اس کا نام تھا ابرہا. ٹھیک ہے. اس گورنر کا نام تھا ابرہا. اور وہ جب دیکھتا تھا نا کہ یہ تو سینٹر جو بنا ہوا ہے نا، یہ تو ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اسی کی طرف جاتے ہیں، ہماری طرف کوئی کیوں نہیں آتا، ہمیں بھی اسی طرح کی ریونیو، ہمارے پاس بھی سونے چاندی کے گفٹ آئیں اور یہ وہ وغیرہ یہ ہمیں ملے، یہ سارے وہیں پہ جاتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے. اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ ایسے کرتا ہوں کہ ایک نا یہاں پہ سونے چاندی سے بنوا کے بڑا خوبصورت ایک اسی طرح کا میں بھی بنا لیتا ہوں کمرہ، یا کوئی یعنی کہ بلڈنگ ایسی خوبصورت بنا لیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس سینٹر کو چھوڑ کے اس سینٹر کی طرف اس کو اپنا سینٹر بنا لیں، ادھر آنا شروع کر دیں. تو اخی جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ، تو ہاتھی کہتا ہے اخی مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں. اخی کہتا ہے کیا سوچ رہا ہوں بھلا. تو ہاتھی کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھلا جو ایک چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ایک گھر اپنا اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور ایک انسان جو جیلسی میں دوسرا گھر بنائے گا تو کیا اس کو بھی اتنا ہی ویلیو اس کی بھی ہوگی. مجھے پتہ ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں. اخی کہتا ہے ہاں میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا. ہاتھی کہتا ہے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا سوچا کہ جو ویلیو اس گھر کی تھی، جس کو اللہ نے بنایا ہوا تھا، تو اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی کوئی گھر بنا لیتا، چاہے سونے چاندی سے سجا لیتا، ہیروں سے سجا لیتا، تو اس کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا.
उसने बनवाया वो घर उस अब्राहा ने, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं जाता था इसे। और जब अरब्स को पता चला कि इसने ये घर इस तरह का कोई बनाया है, ताकि हम जो है अट्रैक्ट हों उसकी तरफ, तो उनको तो बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तो कभी भी नहीं आएंगे इसकी तरफ। ये जो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे, काफिर भी जो थे, जो अल्लाह को पूरी तरह नहीं भी मानते थे, जो बुतों को पूजते थे, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और इस घर की बहुत इज्जत करते थे। जो उनका मर्जी अपने बुत ला ला के वहां रख देते थे, लेकिन इज्जत बहुत करते थे इस जगह की, इस मक्का के सेंटर की, जो कि अल्लाह ताला का घर था। उसको क्या कहते हैं? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। ठीक है जी। तो क्या उसने जो जब ये देखा कि भाई ये तो कोई आता ही नहीं है, तो इधर तो कोई आता ही नहीं है, मेरी तरफ तो कोई मुंह ही नहीं करता, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, इतना मैंने सोने चांदी से इसको सजाया है, तो ये इनको अरबों को और इन सारी दुनिया को बात क्या है, ये इधर क्यों नहीं आते? तो अब उसका जो शैतान दिमाग में था ना, उसने उसे ये मशवरा दिया कि फिर तुम ऐसे करो कि जाके ना इस ये जो अल्लाह का घर बना हुआ है ना, बैतुल्ला है, इसको जाके तुम गिरा दो, डिमोलिश ही कर दो, इसको जाके डिमोलिश कर दो, फिर तो ये होएगा ही नहीं, तो फिर तो सारे लोग इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसने सोचा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी तरकीब है, जब ये होएगा ही नहीं ज़मीन के ऊपर, तो फिर तो लोग जो हैं वो इधर ही आएंगे, मेरे ही जो मैंने बनवाया हुआ है उसकी तरफ ही आएंगे, सारा रेवेन्यू भी इधर आएगा, सोने चांदी के गिफ्ट भी इधर आएंगे। उसने तो मतलब बड़ा अपनी तरफ से सोचा था, और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, और उस आर्मी में उसने हाथी भी शामिल किए। अब वो जो उसका सेंटर था ना, हबशा, जहाँ का वो गवर्नर था, वहाँ हाथी भी होते थे। वो अफ्रीकन कंट्री है ना हबशा, इथोपिया, तो वो वहाँ पे वो हाथी भी होते थे। उसने कहा कि मैं ना अपनी आर्मी में कुछ हाथी भी शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि अरब्स ने तो कभी हाथी देखे नहीं, वो तो इतनी बड़ी चीज़ को देख के वैसे ही डर जाएंगे कि ये क्या बला आ गई है, और वो छोड़ के भाग जाएंगे और मैं डिमोलिश कर दूंगा उस अल्लाह के घर को। उसने ये प्लानिंग बनाई और हाथी अपनी फौज के अंदर शामिल कर लिया, अपनी आर्मी में, और वो आर्मी लेके अपनी और मक्का की तरफ चल पड़ा। ठीक है जी। मक्का की तरफ चल तो पड़ा ले वो, और जो थे जो वो कस्टोडियन होते हैं ना, हर यानी एक इतनी बड़ी एक जगह है, उसमें इतना रेवेन्यू आ रहा है, सोना चांदी आ रहा है, तो उसको संभालने के लिए भी तो उसके वो होते थे कस्टोडियन, यानी उसको संभालने वाले लोग भी होते थे ना, वो कुरैश थे। कुरैश पता है ना? हाँ, अकी कहता है हाँ, हाँ, जिसमें नबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्राइब था, वो कुरैश था। हाँ, उस हाथी कहते हैं हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही बात है। तो क्या हुआ कि अ, उसके तो कस्टोडियन वो थे, कुरैश थे, और वो जो उसके चीफ कस्टोडियन थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफ़ादर थे, दादा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफ़ादर थे, वो वो थे कस्टोडियन, चीफ कस्टोडियन जो थे, ठीक है? तो अखी कहता है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हुए थे? तो हाथी कहते हैं नहीं, इसी साल पैदा हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आफ्टर ये जो इवेंट हुआ था ना, हाथियों वाला, फौज वाला, इसके बाद पैदा हुए थे। पैदा इसी साल हुए थे, लेकिन बाद में पैदा हुए थे। तो हाथी कहता है अच्छा, अब आगे सुनो बात, कि क्या हुआ। जब वो हाथियों की फौज लेके आ रहा था, तो उसने कहा कि रास्ते में ना उनके जो दादा थे, उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। तो उनकी जो उनके कुछ ऊँट थे, तो वो उसने पकड़ लिए, उसकी फ़ौज ने ना ऊँट पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा कि भई तुम मेरे ऊँट छोड़ो, मेरे ऊँट क्यों पकड़े हैं तुमने? तो उसने कहा तो हम तो अल्लाह के घर को गिराने के लिए आ रहे हैं, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो तुम अपने ऊँटों के बारे में तुम्हें बड़ा फ़िक्र है, और अल्लाह के घर के बारे में फ़िक्र ही कोई नहीं। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफ़ादर थे ना, वो कहने लगे, दादा जो थे उनके, अब्दुल मुत्तलिब, वो कहने लगे, देखो ये तो मेरे ऊँट हैं, तो इनकी मैं हिफाज़त कर रहा हूँ। वो जिसका घर है वो आपे हिफाज़त कर लेगा। कितना मज़े का जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये जिसका घर है ना, वो खुद ही हिफाज़त कर लेगा,
میں تو تمہارے اتنے بڑے لشکر سے، نہ میرے پاس کوئی آرمی ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، تو میں تو تمہارے اس اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا اور تمہیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کو سیو کر لے گا۔ تو اس کو تو نشہ چڑھا ہوا تھا، جو وہ گورنر ابراہا تھا، اس کو تو اپنی پاور کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی میری فوج، ہاتھی اس کے اندر ہیں، یہ تو ان کی جان پہلے ہی نکل گئی، یہ تو پہلے ہی بھاگ گئے ہیں، تو اب تو میرا کام بڑا آسان ہو گیا ہے، میں اس کو جو ہے ڈیمولش کر دوں گا، توڑ دوں گا، تباہ کر دوں گا اس گھر کو۔ تو اب کیا ہوا؟ اب آپ سوچیں کہ کیا ہوا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہوا ہے، کیا وہ اس کی حفاظت کرے گا کہ نہیں؟ اس کو سیو کرے گا کہ نہیں کسی ایسے بیوقوف سے؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پلان بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے گھر کو سیو کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ وہ کیا لے کے آیا تھا؟ ہاتھی، جو بہت ہی بڑی مخلوق ہوتی ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہے نا جانور، ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے نا، تو وہ ہاتھی لے کے آیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو اپنی آرمی بھیجی، آپ سوچیں کہ وہ کون سی آرمی تھی؟ آپ سوچیں بھلا، مجھے بتائیں کہ آپ کون سی سوچ سکتی، کیا چیز سوچ سکتی ہیں؟ آخی کہتا ہے یہ اصل میں ہاتھی، میں نے اصل میں یہ تھوڑی سی سنی ہوئی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوئی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے، یا چھوٹے چھوٹے کوئی اڑنے والی چیزیں بھیجی تھیں۔ تو اڑنے والی چیزیں ہم پرندے ہی کہتے ہیں، انہیں پرندے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن بہرحال کوئی فلائنگ کریچر تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ یہ مجھے کچھ کچھ پتہ ہے۔ تو ہاتھی کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک پتہ ہے آپ کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی پرندے یا کوئی فلائنگ کریچر ایسی بھیجی کہ جن کے پاس چھوٹے چھوٹے، اتنے چھوٹے چھوٹے پیبلز تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے پیبلز تھے، جو یعنی کہ ایک چنے دیکھے ہوئے نا آپ نے، چنے کبھی کھائے ہیں تو چنے کا دانہ نہیں ہوتا، تقریباً اتنے اتنے پیبلز تھے، جو انہوں نے اپنی یا چونچوں میں پکڑے ہوئے تھے یا پنجوں میں، ایسے پنجے ہوتے ہیں نا ان کے، پرندوں کے پنجے بھی تو ہوتے ہیں نا، پنجوں میں بھی وہ چیز کو پکڑ لیتے ہیں، تو یا انہوں نے اپنی چونچوں میں پکڑے ہوئے تھے یا پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آرمی ہاتھیوں کے مقابلے میں کتنی چھوٹی تھی، بالکل چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ تھے بہت زیادہ، بہت زیادہ تھے وہ۔ اور انہوں نے آ کے، ابابیل بھی آپ نے سنا ہوا ہے نا لفظ، ہے نا؟ تو ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے اصل میں، اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، بہت سارے کٹھے ہو کے اڑنے والی کوئی چیزیں، پرندے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آ کے اپنے ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں جو چھوٹے چھوٹے ایک پیبلز پکڑے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ آ کے انہوں نے اس آرمی کے اوپر گرانے شروع کر دیے۔ ہاتھی اتنی بڑی مخلوق، اور وہ بیچارہ پرندہ چھوٹا سا یا جتنا بھی بڑا تھا وہ، اور پیبلز بھی چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ پیبلز جو تھے نا، وہ آپ لوگوں کو تو بہت اچھی بات جلدی سے سمجھ آ جائے گی، جیسے کیمیکل بامز کہیں پھینک دیے جائیں نا، اس طرح ان پیبلز نے کام کیا، اور کام یہ کیا کہ جس کو وہ پیبل لگتا تھا، چھوٹا سا کنکر، اتنا چھوٹا سا کنکر، جس فوجی کو لگتا تھا، آدمی انسان کو، جس ہاتھی کو لگتا تھا، جس کو بھی لگتا تھا، اس کو وہ وہیں پہ ایک طرح سے اس کی سکن راٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی، گلنی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ مر جاتا تھا۔ یعنی اتنی جلدی اس کے اندر ایسی کوئی چیز تھی ان پتھروں میں، اللہ کی آرمی تھی، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ کی آرمی میں نے جو پتھر پھینکے وہ سمجھ لو کہ کیمیکل بامز تھے، جس کسی کو وہ لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا، اور اس کی سکن گلنے لگ جاتی تھی۔ گلنے کا پتہ ہے نا، جیسے کوئی جلا ہوا بندہ ہوتا ہے، یا ایسے سمٹن کسی چیز سے کھائی جائے سکن، ہے نا، کوئی چیز اس کو جراثیم کوئی اس کو کھا لے، تو اس طرح کے وہ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے ان کی مثال کیا دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے
کہ جیسے اگر ایک سٹراز ہوتے ہیں نا، سٹراز دیکھیں نا، یہ جیسے یہ میرے نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں، ہاتھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ میرے نیچے جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں سٹراز، کبھی میں یہ کھاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا. تو یہ جو سٹراز ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے اوپر کوئی، انہیں اگر کوئی کیڑا لگ جائے، ان کو کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی کیمیکل گر جائے، تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں نا، کھائے جاتے ہیں، اور بھی چھوٹے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں، پھر وہ ایسے سکڑ کے اور گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہ ان فوجیوں کے ساتھ ہوا اور یہ ان ہاتھیوں کے ساتھ ہوا. اور وہ ظاہر ہے جب یہ اس نے دیکھا ابرہا نے کہ بیڑا غرق، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کدھر سے کون سی فوج آ گئی ہے، وہ تو سارے بھاگ گئے تھے، تو یہ کیمیکل بامز میرے اوپر کہاں سے گرنے لگ پڑے. تو وہ واپس ریٹریٹ کر گیا، بھاگا، لیکن وہ جا کے وہاں یمن جو اس کا علاقہ تھا جہاں کا وہ گورنر تھا، وہاں جا کے وہ بھی مر گیا. لیکن یہ ہاتھی اور یہ اس کی فوج، وہ وہیں پہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ختم کر دی جیسے کہ کھائے ہوئے سٹراز ہوتے ہیں، جن کو کہ بالکل چورا چورا ہوئے ہوئے سٹراز ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی پاور نہیں رہتی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کا ارینجمنٹ کیا تھا. تو اس میں یہ جو پیبلز تھے، ان کے لیے یہ ہے، یعنی کہ اگر ان کو ایکسپلین کیا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے اتنے چنے کے دانے کے جیسے پیبلز تھے، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے جرمز لگے ہوئے تھے کہ جو جس چیز کو لگتے تھے وہ جرمز ان کو فٹافٹ کھانا شروع کر دیتے تھے، اس کی سکن کو، اور اس طرح کھانا شروع کر دیتے تھے، اور اس کے اوپر فلیش رہ ہی نہیں جاتا تھا، سکن رہ نہیں جاتی تھی، ہڈی کو بھی کھانا شروع کر، وہ وہی بندہ مر جاتا تھا ٹوٹ پھوٹ کے نا، جیسے سٹراز ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس نے کیا سمجھا تھا، اس نے کیا سمجھا تھا کہ میں اتنی بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کے آ جاؤں گا، اور اللہ کی ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایک نشانی کے طور پہ زمین کے اوپر بنایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو گھر کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کے اندر تھوڑے رہتا ہے. آپ نے سمجھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں رہتا ہے؟ نہیں اخی بھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ گھر اس لیے بنایا تھا تاکہ انسانوں کو ایک طرف، یعنی ایک ان کی ڈائریکشن ہو جائے کہ اللہ ہی ان کی رائٹ ڈائریکشن ہے. یہ مطلب تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ گھر اس لیے بنایا تھا کہ دنیا کے سارے انسانوں کی ڈائریکشن اس کی طرف ہو جائے، اس کی طرف ہو جائے. وہ ڈائریکشن کے لیے بنایا ہے. وہ کوئی، یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہوگی، ڈائریکشن نہیں ہوگی، تو بندوں کو پتہ نہیں نہ چلے گا. کوئی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھے گا، کوئی ساؤتھ کی طرف، کوئی ویسٹ کی طرف، کوئی ایسٹ کی طرف، کوئی کہیں. تو یہ ڈائریکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک سمبولیکلی اپنا گھر بنایا تھا. لیکن اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس کو کوئی تباہ کرنے کے لیے آئے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے پھر ہاتھی والوں کا انجام کیا تھا نا، جو وہ بہت بڑا پلان بنا کے آئے تھے، اس پلان کو دیکھو میں نے کیسے برباد کیا. صرف چھوٹے چھوٹے پرندے یا کوئی فلائنگ کریچر تھی جس نے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے اور ان کا وہی ستیہ ناش کر دیا. تو یہ ہے جی ہاتھی کی کہانی ہے. تو یہ مطلب میرے لیے تو ایک، یعنی کہ بری سی بات ہے کہ میرے جو کوئی انسیسٹرز تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ انہیں تو انسان نے ہانک لیا نا، ان کو تو انسان نے اپنے کام میں لے کے آنے کی کوشش کی. تو یہ کوئی میرے ہاتھیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مطلب کہ میری نسل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قصور انسانوں کا ہے کہ جو نشے میں، طاقت کے نشے میں، اس نے سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا سکتا ہوں. اس کو نشہ چڑھا ہوا تھا طاقت کا، اس نے یہ سمجھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے اس طرح کا نشہ چڑھا ہوتا ہے نا طاقت کا، پھر میں اتنی چھوٹی سی ایک فلائنگ کریچر سے بھی، اور اتنے چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر پیبل سے بھی، پھر میں اس کا ستیہ ناش کروا سکتا ہوں. یہ میری
طاقت ہے۔ تو یہ کہانی ہے جی ہاتھی نے سنائی۔ تو اخی کہتا ہے یہ اتنی آپ نے ایلیبریٹ کر کے سنائی ہے کہانی کہ ہمیں بہت سی باتوں کی سمجھ آ گئی۔ سارا کہتی ہے اچھا بھائی میں آپ سے پوچھوں گی جو جو کوشچن میرے دماغ میں ہے نا تو میں آپ سے پوچھوں گی۔ تو ٹھیک ہے بچوں، پھر یہ آج کی کہانی اخی اور سارا نے ہمیں ہاتھی سے جا کے سنوائی ہے۔ تو اچھی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اب میں اس کے جو کوشچن ہے نا وہ میں ٹیچرز سے یہ کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ بچوں سے کوشچن کریں، بچے اس کو اچھی طرح پڑھیں، ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز اس کو پڑھیں اگر یہ بک میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر یہ سن رہے ہیں تو اس کو 5 ٹائمز سننے کے بعد اس کے اندر سے خود کوشچن نکالیں، وہ کوشچن نکالیں اور پھر ٹیچر سے آ کے دوسرے دن وہ کوشچن کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو کل ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں آپ لوگوں نے کوشچن ہوں گے بنائے ہوئے، بناؤں گی تو میں ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ لائک یہ کہ اگر یہ کلاس میں ہو، جیسے کلاس روم ہوتا ہے اور اس میں یہ کر رہے ہوں تو پھر تو یہ پاسبل ہے نا کہ آپ کوشچن بنائیں اور آپ اپنے ٹیچر سے کریں، لیکن کیونکہ یہ میں ایک طرح سے ڈیمو بنا رہی ہوں تو اس لیے میں یہ اس طرح کا بنا رہی ہوں کہ بھئی یہ کوشچن آپ بچوں سے کریں گے تو بناؤں گی میں ہی، لیکن وہ کل کے سیشن میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ اچھا اب ٹیچرز کے اس کے لیے ریفرنس کے لیے یہ تو سبھی کو پتہ ہوگا کہ یہ سورہ فیل ہے اور 105 نمبر ہے اس کا قرآن حکیم کے اندر، اور یہ ایک سے لے کے جتنی اس مطلب پوری کی پوری سورہ فیل جو ہے یہ ہاتھی کی کہانی، ہاتھی نے جو کہانی سنائی ہے وہ پوری کی پوری سورہ فیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ حافظ۔